کربلا والوں کو اپنے لیے مثال اور نمونہ عمل قرار دیتے ہوئے اپنے سال کا آغاز کر رہے ہیں، اور یقیناً جب کلاس میں استاد حاضری کے لیے نام پکارتا ہے اور طالب علم میں حاضر ہوں کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد تعلیم شروع ہوتی ہے۔ میں حاضر ہوں کہنے سے چھٹی نہیں ہوتی، بلکہ میں حاضر ہوں کہنے سے تعلیم شروع ہوتی ہے۔ سال کا آغاز ہے اور امام حسین کی کلاس ہے، شاگردوں نے میں حاضر ہوں کا اعلان کیا ہے، تو اب سال بھر کام جاری رہے گا، چھٹی نہیں ہوگی۔ اور وہ جو کام سال بھر جاری رہے گا ان میں سے ایک کام آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلوات ہدیہ کریں گا۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن ہے، حرف حرف اس کا رہنما ہے، آیت آیت اس کی پیشوا ہے۔ اللہ کے کلام میں ہر لمحے نئی ہدایت اور نئے پہلو سے ہدایت کا سامان ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا من الصادقین نہیں ہے، ہو جاؤ سچوں میں سے نہیں ہے، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ دعوت تقوی ہے صاحبان ایمان کو۔ مومن ہونا کتنا مشکل ہے کوئی مسلمان سے پوچھے، اور مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے کوئی علامہ اقبال سے پوچھے۔ وہ فرماتے ہیں یہ شہادت گہری الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ لا الہ الا اللہ ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے، ایک اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، ایک اعلان ہے اور ایک گویا حلف نامہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ شہادت، محمد الرسول اللہ یہ شہادت، علی ولی اللہ یہ شہادت، گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ بظاہر جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، دو کلمات پر مشتمل ایک جملہ ہم اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، اس کا پہلا حصہ انکار ہے اور اس کا دوسرا حصہ اقرار ہے۔ پہلا حصہ تبرہ ہے، دوسرا حصہ تولا ہے۔ پہلا حصہ لا تعلقی ہے، دوسرا حصہ اپنے تعلق کا اعلان ہے۔ جو پہلے اپنے وجود کو غلاظتوں، نجاستوں اور برائیوں سے پاک نہیں کرے گا تو وہ ظرف اس قابل کہاں ہوگا کہ صاحبان طہارت کا ذکر ان میں آ سکے۔ تو پہلے عنوان یہ ہے کہ کسی طرح لا الہ کا مفہوم سمجھا جائے اور پھر مفہوم الا اللہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ ایک اشرے میں پچھلے سالوں میں ایک جگہ، یعنی اسی اشرے میں ایک کسی مرحلے میں بیان کر چکا ہوں کہ علامہ اقبال امام حسین کو الا اللہ کی عینک سے دیکھتے ہیں، اور خواجہ اجمیری امام حسین کو لا الہ کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ یہ ضرورت شعری نہیں تھی کہ جو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے آدھا کلمہ پڑھ کے مصرع مکمل کر دیا، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ یہ شعر کی وجہ سے انہوں نے آدھا کلمہ نہیں پڑھا ہے کہ شعر بگڑ جائے گا اگر پورا کلمہ پڑھ دیں گے تو۔ لا حقا کے بنا الہ الہ الا اللہ است حسین، مصرع بحر سے نکل گیا، مصرع دوسری بحر میں جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ معین الدین چشتی نے آدھا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ضرورت شعری نہیں تھی، بلکہ ان کی عینک ہی یہ تھی کہ جس عینک سے وہ حسین کو دیکھتے ہیں، وہ جس دید سے امام حسین کو دیکھتے ہیں وہ دید باطل کا انکار ہے، اور علامہ اقبال جس دید سے دیکھتے ہیں وہ حق کا اقرار ہے۔ لہذا علامہ اقبال کہتے ہیں سطر عنوان نجات ماں نوشت، صلوات ہدیہ کریں عرض کرتا ہوں۔ سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ یہاں علامہ اقبال نے نقش الا اللہ آدھا کلمہ، معین الدین چشتی حقا کے بنا الہ الہ،
ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے شعر کا مسئلہ تھا، نہیں، یہ دید علیحدہ ہے، یہ دیکھنے کا انداز علیحدہ ہے، اور پھول پھول ہے، اسے جس زاویے سے دیکھو ایک منظر نظر آئے گا، ہر زاویے سے ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کے ساتھ۔ ایک اور بہتر صلوات ہے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لہذا وہ حسین ابن علی، انہیں دیکھنے والوں کی دید اور زاویہ نگاہ مختلف ہے، کون کسے کیسے دیکھتا ہے، مگر امام حسین کو دیکھنے والوں کے لیے ایک خاص زاویے امام حسین نے اپنے قرار دیے ہیں۔ ایمان، یا ایھا الذین آمنو، ایمان میرے بچوں، جوانوں، میرے کم سن ساتھیوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے، ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان اقرار عقیدے کا نام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اللہ کہہ دینا ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں جو کیفیت بنتی ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کے نتیجے میں کیفیت بنے گی، اس کیفیت کو محبت کہا جاتا ہے۔ لا الہ، چند عنوانات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آج کی اس مجلس میں۔ ایمان کا نتیجہ جو کیفیت بناتا ہے، اس میں ایک نتیجہ محبت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، جیسے جیسے آپ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ایسے اپنی محبتوں کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے محبت، رسول اللہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ سے محبت، علی ولی اللہ، مولا علی اور ائمہ اہل بیت سے محبت، اور یہ محبت کا پیمانہ اور مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے اور ذرا واضح تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کے علاوہ لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، ان کے رویے کچھ اور ہیں۔ جو علی ولی اللہ کے علاوہ محمد الرسول اللہ بولتے ہیں، ان کے رویے کچھ اور ہیں۔ آپ خود جا کے تجزیہ کیجئے کہ جس کے ہاں ان مرحلوں سے گزر کر ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیا جاتا ہے، ان کے رویے مختلف ہیں، سب کے مختلف رویے ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر ان کی ہے جو علی کو اپنا مولا مانتے ہیں اور حسین کی عزاداری کرتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے، غیر مسلموں سے پوچھ لیجئے، غیر مسلمانوں میں ان لوگوں سے کہ جو ان باتوں پہ نظر رکھتے ہیں، الحمدللہ سب سے اچھی تصویر ان کی ہے جنہیں بظاہر رونے والا اور پیٹنے والا اور کالے کپڑے پہننے والا اور عزاداری کرنے والا، اور پتہ نہیں پھر بعض باتیں تو یہ تو باتیں ٹھیک ہیں، لیکن کچھ باتیں جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ بھی کچھ عنوانات دیے جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ امام حسین کا یہ ذکر، چاند رات کی مجلس ہے، امام حسین کا یہ ذکر خود بخود خودکار عمل انجام دے رہا ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تربیت یافتہ ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سو سے بہتر ہیں، ہم غیر ارادی طور پر ذرا صلوات ہدیہ کریں نبی کے ذات۔ بھائی ماشاءاللہ تعداد آپ کی کم نہیں ہے، اس سے بہتر صلوات ہدیہ۔ غیر ارادی طور پر بھی بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہیں جو بہت سو کے حل نہیں ہیں۔ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ یہ دل نرم کرنے کی مشق ہے، دل نرم ہونا انسان ہونے کی علامت ہے۔ جتنا دل نرم ہوگا اتنا انسانی جذبے زیادہ اجاگر ہوں گے۔ چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ انہیں کیا جواب دینا ہے، علمی طور پہ مناظرہ اس وقت میں کرنے نہیں بیٹھا کہ ہم جواب دیں کہ رونے پہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے اور کالے کپڑے پہننے پر ہمارے پاس یہ دلیل ہے اور نیاز نظر کرنے پر ہمارے پاس یہ دلیل ہے۔ ہم اس وقت اس موضوع میں نہیں ہیں، ہم یہ مجلس اعزا کسی اور سے پہلے اپنے لیے منعقد کر رہے ہیں۔ ہم پہلے خود تو سمجھیں بات کو، اس کی قدر تو کریں، اس کو جانے تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے یا ماں باپ کے ذریعے سے ہمیں دے دی ہے،
یا کسی نے تحقیق کر کے اس دروازے کو حاصل کیا ہے، یا کوئی دوست کے ساتھ آیا تھا اور اسے یہاں ذائقہ نصیب ہوا، اور کوئی یہاں آ جائے اور وہ واپس چلا جائے، کوئی نظیر نہیں ملتی، اس لیے کہ اس دروازے پہ آنے والا انتہائی اطمینان کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جملہ میں نے کہہ دیا اور بہتر کروں، سب سے بڑی دولت جو امام حسین کے دروازے سے ہمیں نصیب ہوتی ہے، سب سے بڑی دولت جو امام حسین کے دروازے سے ہمیں نصیب ہوتی ہے، وہ اطمینان قلب ہے۔ پریشانیوں میں ڈٹا رہنا، مشکلات میں جمع رہنا، مسائل اور حالات کی خرابی کے بعد اپنے چہرے پہ اطمینان کو پلٹانا، اپنے دل کو مضبوط رکھنا، اپنے اعمال پر قائم رہنا، اپنے نظریے کے اوپر ثابت رہنا، یہ حسین کی برکتوں سے۔ پریشانی آئی فوراً کربلا کو یاد کرو، مشکل آئی فوراً مجلس کا انتظام کرو، جی حالات خراب ہونے لگے فوراً حسین کو یاد کرو۔ ایک ایسا مضبوط نسخہ جو ہمیں امام حسین کی اس قربانی سے نصیب ہوا ہے۔ جناب زینب شب عاشور مضطرب تھیں اور خبر آئی امام حسین کو کہ زینب بے ہوش ہیں۔ آپ بی بی کے خیمے میں تشریف لے گئے، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سورہ شفا پڑھی، اور جناب زینب کو جب افاقہ ہوا، شفا ہوئی، تو آپ کو اپنے ساتھ کربلا کے بیابان میں رات کے اندھیرے میں اپنی بہن کو لے گئے اور فرمایا اے لمی یا اختی، اے میری بہن، یہ جان لو کہ ان اہل الارض یموتون، زمین والے سارے مر جائیں گے، واہل السماء یبقون، اور آسمان والے زندہ رہیں گے، اور ہم آسمان والے بننا چاہتے ہیں، ہم اس زمین کی الجھن سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ جگہ جسے آج تم ایک صحرا کے طور پہ دیکھ رہی ہو، یہاں میرا مزار بنے گا، یہاں لوگ دور دور سے میری زیارت کو آئیں گے۔ اور پھر بعض نسخ کے اندر ہے کہ جناب زینب کو وہ جگہیں بھی دکھائیں کہ علی اکبر کہاں گریں گے اور عباس کے بازو کیسے قلم ہوں گے، اور پھر وہ جگہ بھی دکھائی کہ میں کہاں گھوڑے سے گروں گا۔ بہن، یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا، اہل زمین مر جائیں گے، اہل آسمان مریں گے نہیں۔ حسین مولا نے جو قرآن کی آیت ہے نا، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں میں، یہ آسمانوں میں رہنے والے کون ہیں؟ جو ہیں اہل زمین مگر رہتے آسمان میں، جن کے گھر زمین پر ہیں یعنی مدینہ منورہ میں ہیں، جن کے گھر زمین پر ہیں یعنی مکہ میں ہیں، مگر وہ ہیں آسمان والے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو آسمان کے ساتھ ایسے جوڑ دیا کہ جب چاہیں فرشتے یہاں اتریں اور جب یہاں سے چاہیں حاجتیں وہاں لے جائیں۔ وہ کوئی ایک ایسی جگہ ضرور ہے جو ہے زمین پر، مگر وہ آسمان کے لیے رشک ہے، آسمان کے لیے ایک آرزو، ایک تمنا ہے۔ آسمان جسے جھک کر دیکھتا ہے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ وہ زمین والے لوگ جنہوں نے کربلا کو آسمان بنا دیا۔ اب تک تو عرش معلیٰ سنتے تھے نا، یہ کیا زمین ہے جو کربلا معلیٰ ہو گئی؟ عرش کے ہم وزن لفظ استعمال ہونے لگا۔ یہ اہل آسمان ہے۔ امام حسین نے اپنی اس قربانی کے ذریعے ایمان یعنی محبت، ایمان یعنی بصیرت، اور بصیرت بصارت اور ہے میرے کم سن ساتھیوں، اور بصیرت اور ہے۔ چشم سر سے دیکھنا بصارت ہے، چشم جان سے دیکھنا بصیرت ہے۔ جب دل کی آنکھیں کھل جائیں، جب وجود پوری آنکھ بن جائے، جب ہمارا پورا وجود دیکھنے کے قابل ہو جائے تو پھر وہ بصیرت ہے۔ اللہ کو بصارت سے نہیں دیکھا جا سکتا، لا یدرکہ الابصار۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مگر اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ جو امام علی مولا علی فرما رہے ہیں، ہو نہیں سکتا میں اس کی عبادت کروں جسے میں نے دیکھا نہ ہو،
اور پھر فرماتے ہیں مگر ان آنکھوں میں دم کہاں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے، میں تو اپنے وجود سے اللہ کو دیکھتا ہوں۔ پورا وجود جب اللہ کو دیکھنے والا بن جائے تو پھر وہ بصیرت ہے۔ اور بصیرت کیسے حاصل؟ اچھا، بصیرت کی تعریف کیا ہے؟ کربلا بصیرت دینے کی جگہ ہے، کربلا محبت دینے کی جگہ ہے۔ کربلا محبت بڑھا رہی ہے، اللہ سے پیار بڑھا رہی ہے، کربلا رسول اللہ سے تعلق گہرا کر رہی ہے۔ امام حسین کی قربانی اہل بیت سے پیار بڑھا رہی ہے، اہل بیت سے تعلق کو پکا اور مضبوط بنا رہی ہے۔ سال گزشتہ جو مجلس میں نہیں آئے انہیں کسی نے ٹوکا، وہ آج آنے لگے جی۔ جو پہلے 2-4 مجلسوں میں آتے تھے اب پورا عشرہ کرنے لگے، جو پورا عشرہ کر لے گا پھر اسے سال بھر حسین کی یاد لطف دینے لگے گی۔ میں گزارش کروں گا اپنے محترم سننے والوں سے جو یہاں تشریف فرما ہیں یا جو آواز سن رہے ہیں یا جو بعد میں ریکارڈ دیکھیں گے یا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہمارے اس خطاب کو اور اس مجلس کو سن رہے ہیں، اپنے ساتھ حسین کے مریدوں میں اضافے کے لیے انہیں ڈھونڈ کر ضرور لائیں جو مجلس میں یا نہیں آتے یا کم آتے ہیں۔ ڈھونڈیں، یہی نہ رک جائیں کہ صاحب میں تو سالوں سے پورا عشرہ کرتا ہوں، میں تو سالوں سے ہر مجلس میں جاتا ہوں، جہاں میرے لیے ممکن ہوتا ہے میں پہنچتا ہوں۔ نہیں، انہیں بھی اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں میں ڈھونڈ لیجئے جو مجلسوں میں نہیں آتے، یا آتے ہیں تو 2 دن کے یعنی 9 اور 10 محرم کو، یا سال بھر نہیں، پہلے عشرے کے لیے بس انہیں یاد آ جاتا ہے کہ امام حسین سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ ہماری دادی مجلس کرواتی تھیں، ہمارے دادا کہتے تھے مجلس میں جایا کرو، بس آج کل کیا کریں، مصروف بہت ہو گئے ہیں۔ انہیں ڈھونڈیں کہ جو مجلسوں میں بے توجہی کا شکار ہیں۔ یعنی امام حسین کی خدمت بتا رہا ہوں میں آپ کو، امام حسین کی ایک خدمت یہ ہے کہ انہیں ڈھونڈیں جو مجلسوں میں نہیں آتے یا کم آتے ہیں، اور اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ اور یہ دروازہ ہے ہی ایسا کہ یہاں سے ایک مرتبہ جس نے نیاز حسین، میں مطلق لفظ بول رہا ہوں، نیاز کا جو مطلق مفہوم ہے وہ بیان کر رہا ہوں، جس نے ایک مرتبہ نیاز حسین حاصل کر لیا پھر اسے ذائقہ آ جائے گا اور وہ دروازہ چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ لہٰذا اس کے اوپر بھی ہم اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ابتدائے ایام ہے، اس لیے اس طرح کی باتوں سے میں آپ کو توجہ چاہتا ہوں کہ آپ توجہ کریں۔ ایمان یعنی محبت، اللہ سے محبت بڑھے گی یا نہیں؟ رسول اللہ سے کی معرفت بڑھے گی، اہل بیت سے محبت بڑھے گی، اور جب ان سے محبت بڑھے گی تو ان کے چاہنے والوں سے بھی محبت بڑھے گی، ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت بڑھے گی۔ اور دوسرا عنوان ایمان کا بصیرت ہے۔ بصیرت صاحبان ایمان سے اللہ مخاطب ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں۔ بصیرت کی تعریف اگر میں کرنا چاہوں جو میں نے سمجھی ہے، بصیرت حقیقت تشخیص کو کہا جاتا ہے۔ بصیرت تشخیص کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے۔ 2 بظاہر صحیح چیزوں میں سے ایک زیادہ صحیح کا انتخاب بصیرت ہے۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ 2 صحیح اور غلط چیزوں میں سے کسی صحیح چیز کا انتخاب کر لیا جائے۔ صحیح اور غلط میں سے صحیح کا انتخاب کر لینا بصیرت نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا تو یہ تو جانور بھی جانتا ہے کہ یہ چارہ کھانا ہے اور یہ چارہ نہیں کھانا۔ بصیرت یہ ہے کہ 2 صحیح چیزوں میں سے اس چیز کا انتخاب کر لیا جائے کہ جو زیادہ صحیح ہے۔ 2 بری چیزوں میں سے اس شے کا انتخاب کر لیا جائے۔ اچھا، کیا برائی کا بھی انتخاب ہوتا ہے؟ عرض کرتا ہوں، 2 بری چیزوں میں سے اس برائی کا انتخاب کر لیا جائے کہ جو برائی میں کم ہے۔ اچھا، کیا برائی کا انتخاب ہوتا ہے؟ برائی کو حاصل کرنا ہے۔ یہ مولا، پہلے تو میں اپنی بات کو ذرا اس کی ضمانت لوں اپنی بات کی کہ مولا علی نے یہ فرمایا ہے۔ مولا نے فرمایا ہے کہ عقل مند وہ نہیں ہے جو خیر اور شر میں سے خیر کا انتخاب کر لے، عقل مند وہ ہے جو 2 شروں میں سے اقل شر کو تشخیص دے پائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ آپ ایک ایسی بند گلی میں کھڑے ہو گئے، آپ ایک ایسی جگہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں آپ کو بہرحال کسی چیز کا انتخاب کرنا ہے، تو اب اقل شر، مثلا
مثلا حکمین کو ماننا کیا صحیح تھا؟ مثلا خود جنگ سے صفین میں ہاتھ اٹھا لینا کیا صحیح تھا؟ اب ان دونوں چیزوں میں سے مولا علی نے کس کو لیا؟ مولا علی نے حکمین کو لے لیا جی۔ دونوں چیزیں شر کا عنوان رکھتی ہیں، اقل شر کا انتخاب۔ اچھا پھر تھوڑا سا کسی بھی ایک ذہن مبارک میں موقع فراہم نہ ہو جائے، کیونکہ موقع شناس لوگ نہیں، موقع پرست لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں ذرا۔ شر کا جو لفظ ہے نا عربی زبان میں، وہ مطلقاً برائی کو نہیں کہتے۔ مجھے پتا ہے بعد میں یہ ہوگا جی مولا علی کو انہوں نے کیا، مولانا معاذ اللہ کوئی شر برائی کو نہیں کہتے، شر آزمائش کو کہتے ہیں، شر امتحان کو کہتے ہیں، امتحان کو بھی کہتے ہیں، آزمائش کو بھی کہتے ہیں جی۔ دو آزمائشیں ہیں، یہ بھی مجھے کرنا ہے، یہ بھی مجھے کرنا ہے، اس میں سے کون سی بہتر ہے، اس کی تشخیص کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ گئے تھے حضرت ابن عباس کچھ لوگوں سے ملنے کے لیے کہ جا کے انہیں سمجھائیں کہ علی سے نہ لڑو۔ واپس جو آئے تو فرمانے لگے مولا علی سے فرمانے لگے، مولا کی طرف سے گئے تھے، مولا سے اجازت لے کے گئے تھے کہ مجھے موقع دے دیں، میں جا کے سمجھا دوں۔ واپس آ کے کیا مولا پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، دائم و ذکر ہیں، حافظان قرآن ہیں، حلیے ان کے بتا رہے ہیں کہ مسلسل وہ جہاد کی کیفیت میں ہیں، خشک ہونٹ ہو چکے ہیں ذکر کرتے کرتے، چہرے پر خوف خدا سے ان کے ایک خشکی طاری ہے، مگر مولا ان کے ہاں بصیرت نہیں پائی جاتی، بات سمجھنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ابن عباس بصیرت 3 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا اذا سمع ثم تفکر، سننے کے بعد سوچنا بصیرت لانے کا ذریعہ ہے۔ صرف سن لینا کافی نہیں ہے، سن کر سوچنا۔ سمع ثم تفکر، ابصر ثم تفکر، دیکھنے کے بعد سوچنا بصیرت کو لے کے آتا ہے، سننے کے بعد بس سوچنا، دیکھنے کے بعد سوچنا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا تیسری کیفیت یہ ہے کہ بَعْتَبِرُوا بِالْعِبَرِ، اور عبرتوں سے سیکھنا، تجربات سے حاصل کرنا۔ یہ جب 3 چیزیں حاصل ہو جائیں گی، ثُمَّ سَلَكَ جِدَادًا جَيِّدًا، جب یہ 3 چیزیں سننے سے، دیکھنے سے اور اس کے بعد تجربات سے جب انسان گزر جائے تو پھر ایک ایسے رستے پر آ جاتا ہے جس رستے پہ چلنے سے اسے لطف نصیب ہوتا ہے۔ یہاں جو نہ سننے کو تیار، نہ دیکھ کر سمجھنے کو تیار، نہ عبرتیں لینے کے لیے تیار۔ یہ جنگ، جس جنگ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ پہلی جنگ نہیں تھی، اس سے پہلے بھی جنگ ہو چکی تھی، اس سے پہلے بھی جنگ ہو چکی تھی، یہ تیسری جنگ تھی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں مولا کائنات کے ساتھ۔ لیکن بصیرت، ایمان یعنی بصیرت۔ صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ تقوی توجہ، تقوی پروا کو کہا جاتا ہے، احساس اور توجہ کو کہا جاتا ہے۔ انسان کسی چیز کی طرف توجہ کر لے، یہ اس کے تقوی رکھنے کی ایک علامت ہے۔ پروا، فلاں کو فلاں چیز کی پرواہ ہے، یعنی اس سے متعلق وہ متقی ہے۔ ہم فطری طور پر متقی پیدا کیے گئے ہیں، اسی لیے ہمارا بچہ ہر ایک سے لے کر نہیں کھاتا، ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا، ہر ایک کی بات کو نہیں مانتا۔ اس بچے کو تو کسی نے پڑھایا نہیں تھا، مگر یہ ماں کی گود سے یہ جانتا ہے کہ کس سے جا کر لپٹنا ہے اور کس سے دور رہنا ہے۔ یہ اس کے مزاج میں تقوی پایا جاتا ہے۔ یہی جو تقوی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اسی تقوی کو اگر اللہ کی خاطر انجام دے دیا جائے تو یہ ولایتیں عطا کر دیتا ہے۔ صاحبان ولایت اسی رستے سے صاحب ولایت بنتے ہیں۔ ہم فطری طور پہ متقی ہیں۔ متقی کتنا بڑا متقی ہو جائے، دقت،
متقی کتنا بڑا متقی ہو جائے مگر جائز الخطا ہے. متقی کتنا بڑا متقی ہوگا، زمین اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں دیکھا. اس سے بڑا کوئی متقی ہوگا؟ ایمان کے آخری درجے پر سلمان فائز ہیں، 10ویں درجے پر ایمان کے سلمان فائز ہیں. ان سے بڑا کوئی متقی ہوگا؟ آپ مقداد، حذیفہ یمان، حجر بن عدی، حتی کربلا کے شہداء جو امام حسین کے ساتھ تاریخ رقم کر گئے، یہ سب اگر کوئی عنوان پائیں گے تو یہ متقی کہلائیں گے. اور متقی یعنی جائز الخطا. توجہ، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. صاحبان تقوی جو جائز الخطا ہیں انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کے ساتھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جائز الخطا نہیں ہے، یہ معصوم ہے. یعنی صادقین دوسرا نام عصمت ہے. یہاں کونوا مع الصادقین، سچوں بھائی متقیوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب اس کمال کے درجے پہ متقی فائز تھے تو اب ان کے ساتھ کیوں ہو جاؤ؟ اس کا مطلب ہے اس سے بڑا درجہ ہے جس کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ بڑا درجہ جس کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے وہ عصمت کا درجہ ہے. لہذا میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا فرمائیے اس آیہ کریمہ میں صادقین سے مراد کون ہے؟ فرمایا ہم الائمہ. ائمہ اہل بیت صادقین زبان الہیہ میں صادقین کہلاتے ہیں، لسان قرآن میں صادقین کہلاتے ہیں. صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم ہے، یعنی معصومین کے ساتھ ہونے کا حکم ہے. ان معصومین میں جن کے ساتھ ہونے کا حکم ہے ان میں حسین ایک ہی ہے. علی 4، محمد 4، حسن 2، مگر حسین ایک ہی ہے. میں اور ذرا بہتر کروں لفظ، 1,24,000 نبیوں میں اور 14 معصومین میں حسین ایک ہی ہے. کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا مولا کائنات اور امام حسین کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے. فرماتے بیٹا ذرا بتاؤ کہ تمہاری کیا کیا فضیلتیں ہیں اور میں بتاتا ہوں کہ میری کیا فضیلت ہے. جی مباحات کا ماحول ہے. فرزند اور پدر، باپ بیٹے، مولا اپنے فرزند امام حسین کے ساتھ مباحات کے ماحول میں تشریف فرمائے. میری کیا فضیلتیں ہیں بتاؤ، اور تم اپنی فضیلتیں بتاؤ تو میں اپنی فضیلت بتاؤں. امام حسین نے فرمایا بابا میرے بابا کی طرح آپ کے بابا نہیں ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ. جی سبحان اللہ. بھائی اس سے بہتر صلوات ادیا کریں. بابا میرے بابا کی طرح آپ کے بابا نہیں ہیں، میری ماں کی طرح آپ کی ماں نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں میرے نانا کی طرح آپ کے نانا نہیں ہے. بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، امام حسین کا جملہ سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں میرے دادا کی طرح آپ کے دادا نہیں ہے، میری نانی کی طرح آپ کی نانی نہیں ہے. اب یہ سارے فضائل امام حسین نے اپنے بیان فرمائے کہ میری یہ فضیلت ہے، میری یہ فضیلت ہے. جو جملہ قربان ہونے کا جملہ ہے، فدا ہو جائیں اس جملے پر جو مولا کائنات. حسین بولتے رہے، علی مسکراتے رہے. آخر میں کہا بابا اب بتائیے کہ آپ کی کیا فضیلت ہے. فرمایا میں حسین کا باپ ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میری ایک ہی فضیلت بہت ہے، میری ایک ہی فضیلت بہت ہے. پیدل چل کے جا رہے تھے امام جعفر صادق قبر حسین پر. گھوڑا چھوڑ دیا بہت دور پہلے سے ہی، لگام پکڑ کر گھوڑا ساتھ چل رہا تھا اور آپ پیدل چل رہے تھے. کسی نے آواز دے کر کہا مولا آپ بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہے، کیا فرق ہے دونوں اماموں میں؟ آپ بھی تو امام ہیں.
تو ایسا محسوس ہوا جیسے امام صادق کو یہ جملہ اچھا نہیں لگا. اس کی طرف موڑ کر دیکھا اور فرمایا ہمیں امامت بتصدق حسین ملی، ہماری امامت حسین کے تصدق سے ملی. ہر نبی نے آرزو کی ہے کہ میرے خون کا قطرہ حسین کے خون میں مل جائے تاکہ کل میں خون خدا کہلاؤں. یہ لقب صرف امام حسین کا ہے. ہم مجبور ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں کہ لائف مجلس سے نہ جائیں. کچھ نااہل لوگوں تک بات جاتی ہے، کچھ شرارتی لوگوں تک بات جاتی ہے جو ان کے سننے کی نہیں ہے، ان کے سمجھنے کی نہیں ہے. امام حسین کے القاب میں ایک لقب ہے سارت الحسین، سارت اللہ، سارت اللہ، دم خدا، خون خدا. کربلا میں حسین کا خون نہیں بہایا ہے، کل قیامت میں اللہ کا خون بہانے والوں کی طرح انہیں اٹھایا جائے گا جنہوں نے کربلا میں حسین کا خون بہایا ہے. یہ کیفیت امام حسین کی ہے. میں ان دوستوں سے کہوں گا بھائی ڈیلیٹ کر دینا یہ جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں. نااہل لوگوں تک جا رہی ہیں ہماری باتیں، پھر میرے خلاف باتیں ہوتی ہیں. اس وقت بھی پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں داخلے پہ پابندی ہے. وہ ایک بندہ اٹھتا ہے اور ایک افسر کو جا کے اپلیکیشن دیتا ہے اور وہ پھر وہ پابندی لگا دیتے ہیں. وہ خیر قانونی رستہ ہم اپنانے دیکھیں گے. من زار الحسین کمن زار اللہ علی عرشہ. کیسے اتاریں گے اسے، کیسے ہضم کریں گے اسے؟ جس نے حسین کی زیارت کی اس نے گویا عرش پہ اللہ کی زیارت کی. ایسے ہی کھچے نہیں جاتے ہیں لوگ کربلا. یہ کربلا جو کھچے جا رہے ہوتے ہیں لوگ، یہ ایسے ہی کھچے نہیں جا رہے. کربلا گویا معراج ہے انسان کی. واحد شہر ہے جہاں جانے کے بعد آنے کا دل نہیں کرتا. اور امام حسین نے بھی جنہیں زمین ہبہ کی تھی انہیں کہہ دیا تھا 3 دن ہمارے زائروں کو مہمان رکھنا. یعنی 3 دن کے بعد وہاں سے جانے کا حکم ہے. چھوڑ دو کربلا کو، تشنگی رہ جائے، دوبارہ آنے کا شوق باقی رہ جائے. بار بار حسین کو یاد کرنے، حسین کو سلام کرنے کا ایک تڑپ، ایک تشنگی، ایک پیاس چھوڑ کر آؤ. مگر جب وہاں سے آؤ تو کفن لیتے آنا. کبھی سنا آپ نے کہ مشہد جانے والے زائرین سے کسی نے کہا ہو کہ مشہد کا کفن لے آنا؟ کبھی سنا آپ نے کہ کسی نے کہا ہو مدینے کا کفن لے آنا؟ کربلا جاتے ہیں تو کہتے ہیں کربلا کا کفن لے آنا. اور ہر مرنے والا چاہتا یہ ہے کہ اسے کربلا کا کفن دیا جائے. یہ کربلا ہی کا کفن کیوں منگایا جاتا ہے؟ جب زہیرقین کی شہادت ہو گئی نا کربلا میں، جب حضرت زہیرقین امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے تو ان کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلا کے ایک کفن دیا اور کہا جاؤ کربلا جا کے اپنے مولا کو کفن پہنا کے دفنا کے آ جاؤ، میں اس کام پہ تمہیں آزاد کر دوں گی. وہ کفن لے کے تو گیا مگر 2 دن بعد جب واپس آیا تو کفن ساتھ لایا. اس نے کہا کہ میں تجھے آزاد نہیں کروں گی، کمالکن ساری زندگی اپنا غلام رکھیے، مگر میں کیا کرتا، کفن ایک ہی تھا اور وہاں تو نبی زیادہ بے گور و کفن تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. عجیب سرزمین ہے جہاں انسان کا دل کھنچتا ہے. نہیں معلوم کہ مجھے توفیق رہے گی. سوچا تو ہے ایک ایسی روایت اس دفعہ مطالعہ کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق ہوئی جو روایت کلیجہ چاک کر دیتی ہے. صرف اشارہ کر رہا ہوں، توفیق ہوئی تو 9 محرم کی مجلس میں اسے بیان کریں. اگر ہمت اور میرے بیان کرنے اور آپ کے سننے کی ہو. امام ششم سے کسی نے کہا مولا کربلا میں حسین کے ساتھ کیا ہوا؟
تو امام صادق نے امام کی شہادت پڑھی ہے، وہ پوری روایت دیکھ کر پڑھنے کی ہے کہ ایک ایک جملے پر انسان کیسے اسے برداشت کرے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو گھوڑے نے گھٹنے ٹیک کر حسین کی مدد کی تھی، کوئی کربلا کے میدان میں حسین کی مدد کرنے والا نہیں تھا، اور شمر حسین کے سینے پر بیٹھا تھا۔ اور امام کی ریش مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر بہت سخت جملے ہیں، 9 محرم کو کیسے پڑھے جائیں گے؟ امام کی ریش مبارک کو، میرے جد کی ریش مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے اپنا سیدھا ہاتھ حسین کے رخسار پہ مارا، اور اس پر میرے جد نے آنکھیں کھولی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ پھر وہ کہتا ہے، پھر امام فرماتے ہیں کہ پھر اس نے سینے سے اتر کر میرے جد کو منہ کے بل لٹایا۔ کربلا میں کیا ہوا ہے بہت مشکل ہے۔ میں یہ روایت دوبارہ پڑھ دوں گا، دوبارہ تکرار کر دوں گا، آج سن لیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر خنجر چلایا، اور جب حسین کا گلا اور سر علیحدہ ہونے لگا تو اللہ، امام فرما رہے، تو اللہ نے ملک الموت سے کہا کہ حسین کی روح قبض کرو۔ تو ملک الموت نے کہا یا اللہ مجھے اس کام سے معاف کر دے۔ پھر میرے مولا کے کچھ اور کلمات ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت نے کہا نا یا اللہ مجھے اس کام سے معاف کر دے، تو پھر اللہ نے آواز دی ہے عرش کے فرشتوں زمین پر آؤ، اے سارے نبیوں کربلا آ جاؤ۔ اللہ کے سارے ولیوں کو اللہ نے کربلا میں بلایا، اور حسین کے گرد اولو العزم پیغمبروں کا حلقہ تھا۔ تب اللہ نے خود حسین کی روح کو قبض کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ کیا ہوا ہے کربلا میں؟ کیا ہوا ہے کربلا میں؟ زہرا کا گھر اجڑا ہے کربلا۔ حسین جب گر رہے تھے نا گھوڑے سے، میرے مولا جب گر رہے تھے گھوڑے سے، تو دائیں گرتے تھے تو کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، لا واللہ لا واللہ۔ بائیں گرتے تھے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ کون کیا دے رہا تھا جو حسین کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے؟ نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ۔ سیدہ کہتی تھی اے میرے حسین میری گود میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود گرنے دیجئے۔ عزیزداروں، ماں باپ قربان، میرے آپ کے اجداد قربان امام حسین کی جوتیوں پر، ہماری نسلیں قربان امام حسین کی جوتیوں پر۔ ابھی اگر ممبر سے میں گر جاؤں، وہ جوان مجھے سہارا دے گا، وہ پوچھیں گے آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ کربلا میں حسین گر رہے ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ اگر مدد بھی کی ہے تو گھوڑے نے مدد کی ہے، گھٹنے ٹیک دیے کہ حسین گرے تو کم تکلیف ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کربلا حسین نے ڈھونڈی ہے، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا۔ اس کیفیت میں میرے مولا جب زمین پر آ رہے ہیں تو ذکر اور تسبیح زبان پر ہے، بس اس بات کا خیال ہے کہ یہ منظر کہیں میری بہن نہ دیکھ رہی ہو،
اور موڑ موڑ کر جب تک ہوتا رہا موڑ موڑ کر خیمے کی طرف دیکھتے رہے کہ زینب کہیں باہر نہ آ جائے. اور ایسا مرحلہ آیا امام حسین کی شہادت سے پہلے جب جناب زینب کی پکار کی آواز آئی نا تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بہن خیمے میں چلی جا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کربلا میرے مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں. مدینہ چھوڑ کر میرے مولا مکہ آئیں گے اور مکہ سے پھر کربلا آئیں گے. گویا کوفے کے رستے کی طرف روانہ ہوں گے. مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں. جب مولا حسین نے رات کی تاریکی میں ولید کے دربار سے آ کر اپنے گھر کا رخ کیا تو جناب عباس سے فرمایا عباس میں بہن زینب کے گھر جاؤں گا. رات کی تاریکی میں جب جناب زینب کا دروازہ بجا اور کنیز نے جا کر امام حسین کے آنے کی خبر دی، آقازادی حسین دروازے پر ہیں. سن سکتے ہیں جناب زینب کی کیا کیفیت رہی ہوگی. دروازے پر دوڑتی بھی آئی، بھائی اس رات کی تاریکی میں. فرمایا زینب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور تمہارے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ تم ہمارے ہمراہ رہو گی. کل کی دن کی روشنی میں ہم سفر کا آغاز کریں گے. امام حسین نے رات گزاری ہے اور صبح جب محملیں تیار ہوئی ہیں نا تو محملوں میں بیویوں کو بٹھانے کا ایک عجیب انداز تھا. قناتیں لگا دی گئی تھیں. اہل بیت کی حویلی کے سامنے سے لوگوں کا گزر بند ہو گیا تھا اور مختلف محملوں پر مختلف بیویاں بیٹھتی رہیں. ہاں ایک بیوی کے آنے پر ایک عجیب منظر بنا کہ امام حسین نے خود اپنا کام چھوڑ دیا. جناب عباس آگے بڑھے، علی اکبر نے سہارا دیا. پوچھنے پہ معلوم ہوا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں مجلس کو ایک منزل دے رہا ہوں. مدینہ منورہ میں جس تعظیم کے ساتھ جناب زینب کو اونٹ پر بٹھایا گیا، مدینہ منورہ سے ہجرت کے موقع پہ جس ادب کے ساتھ جناب زینب کو محمل پر بٹھایا گیا، کربلا میں بالکل برعکس تھا. کوئی تازیانہ مارنے کے لیے تیار تھا، کوئی زینب کبریٰ کو نیزہ چبھونے کو تیار تھا. اور ایک مرتبہ انہوں نے نہر کی طرف رخ کر کے کہا عباس کہاں ہو جس نے مدینے میں سوار کروایا تھا؟ زینب کربلا میں سوار ہو رہی ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.